بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں بیان کریں گے میدان عرفات میں ہمارے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو آخری خطبہ حج دیا تھا۔ اس کے بارے میں بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ، یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت و مال حرمت والے ہیں۔ تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ عز و جل نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں، تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار یعنی پارٹنر اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج بھی کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت بڑھ جانا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھایا اور کہا اے لوگو، گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ نوٹ: اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت کی محبت اور سنت عطا کریں اور آخرت میں جنت و فردوس میں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا کریں، آمین۔
یہ جو ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائیں۔ یہ ویڈیو دوستوں سے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔